यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बाद भारत की सरकार ने यूपी में एक बिजनेसमैन को अरेस्ट किया है जिसका नाम है शहजाद। यह भी जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। नाम सुनो, शहजाद। यह बंदा भी जासूस निकला पाकिस्तान का। पहले आते हैं ज्योति मल्होत्रा पर। ज्योति मल्होत्रा मैडम साहब $800 में क्या कमाल का लाइफ गुजार रही थी। लग्जरी लाइफस्टाइल भाई साहब, ब्रांडेड कपड़े, फर्स्ट क्लास फ्लाइटें, वेकेशन, यहां जाओ वहां जाओ, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, जगह जगह पर घूमो, सिर्फ और सिर्फ $800 में। इस लड़की को जितना यूज किया है, अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है कि जल्दी अरेस्ट किया है, वरना इनका और भी यूज किया जा रहा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जंग के दौरान भी ये लड़की कनेक्शन मजबूत था। वहां पर वार हो रही थी, वहां पर टेंशन थी, वहां पर अपने जवानों की जिंदगी के लिए दुआएं हो रही थी। भारत की सारी आवाम जो है, ये लोग सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन इसके बीच शहजाद और ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान की। अब ज्योति मल्होत्रा की ये जो पोल खुल रही है, जिसके कनेक्शन डायरेक्टली पाकिस्तान की एम्बेसी के एक बंदे के साथ थे, दानिश, और वो भी अरेंज कर रहा था हाई क्लास हाई प्रोफाइल पार्टीज, वहां पर रहने की बंदोबस्त, हाई प्रोफाइल और 5 स्टार होटल्स ज्योति मल्होत्रा के लिए। लेकिन ज्योति मल्होत्रा को इतना ही समझ ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, किस तरह इजिली इस लड़की का यूज हुआ है, किस तरह इजिली। और एक और बंदा जिसका नाम शाकिर है, उनका नाम इस मोहतरमा ने सेव किया है जट रंधावा के नाम पर, क्योंकि इसको तो पता था कि एक दिन तो हम पकड़ ही जाएंगे। या ही ये नंबर अगर फैमिली में या कोई दोस्त देखे कि आप ना, शाकिर कौन है, शाकिर के साथ क्या कनेक्शन है आपका, वहां पर नाम लिखा होगा जट रंधावा। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है कि एक बंदा अपने देश की जासूसी करे, और वो भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जैसे देश के लिए जासूसी करे। वहां पर ये लड़की, ये मैडम साहिबा की मुलाकात हुए हैं मरियम नवाज के साथ। मरियम नवाज सबको पता है कौन। मरियम नवाज के साथ पाकिस्तान में किसी से पूछो, वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग इजीली मरियम नवाज के साथ मीटिंग नहीं कर सकती है, लेकिन एक आम सा ट्रैवल विद ज्योति मल्होत्रा जाती है और वहां पर मीटिंग होती है इन मोहतरमा की, इन मैडम साहिबा की। किसके साथ? मरियम नवाज के साथ। डायरेक्टली कनेक्शंस है, डायरेक्टली सबूत के साथ आएंगे। अगर जाने में हुए है, अनजाने में हुए है, दोनों तरफ से ना, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि हम जिस वक्त से यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, हम देखते हैं कि भारत के बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स ये कहते हैं और हमेशा कहते जा रहे हैं कि मत करो ये चीजें, ये पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, ये पाकिस्तान आना जाना, ये पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत और ये चीजें बांटना, ये कोई भी इसका ना फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। आपके अपने लोग मारे जाएंगे। उनका तो एक ही माइंडसेट है, दहशतगर्दी करना, और आप लोग चले जा रहे हो उनके साथ प्यार मोहब्बत करने। अब आते हैं शहजाद साहब पर। शहजाद साहब जो बंदा बिजनेसमैन के, ये तो मैंने न्यूज में पढ़ा कि उसको लिखते हैं कि बिजनेसमैन है, लेकिन ये बंदा स्मगलर है। स्मगल कर रहा था बॉर्डर पर, क्लोथ्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, हर चीज का स्मगलिंग कर रहा था। और इनके बीच भी ये बंदा जासूस था, आईएसआई का, डायरेक्टली आईएसआई का जासूस, जिसको मुरादाबाद में कल पकड़ लिया, अरेस्ट किया इस बंदे को। और ये भी पता चल रहा है कि ये बंदा जो पाकिस्तान एम्बेसी है भारत में, उसके लिए कैश मनी और इसी तरह इंडियन सिम कार्ड्स, ये कितना बड़ा जुर्म है। इंडियन सिम कार्ड्स दे दो, मनी दे दो, तो सब कुछ आपने तो रास्ता दिखा दिया। वहां पर एक यूट्यूबर आपका निकला है, वहां पर जगह बता रही है, लोकेशंस बता रही है, दूसरा बिजनेसमैन साहिब आया है, वहां पर पैसे दे रहे हैं, वहां पर
سم کارڈز پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس کے میں تو آئی ایس آئی کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے، اور آئی ایس آئی تو بہت زیادہ خوش ہوگا کہ بھائی صاحب یہ یوٹیوبر، یہ جو بزنس مین ہے، اسمگلرس ہے، یہ تو ہمارے کام کے ہے، یہ تو کسی اور کے کام کی نہیں ہے۔ اور یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ شہزاد صاحب یو پی سے لوگوں کو بھیج رہا تھا کہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرے، یو پی سے لوگوں کو بھیج رہا تھا کہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرے، اور شہزاد صاحب اپنی بزنس میں لگا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان آنا جانا ہوگا اور پیسے کمائیں گے۔ لعنت ہے آپ کی اس پیسوں پر، لعنت ہے شہزاد آپ کی اس پیسوں پر، لعنت ہے شہزاد آپ کی اس کمائی پر، لعنت ہے جیوتی ملہوترا آپ کی اس کمائی پر۔ اب کتنے اندر ہوں گے یہ تو سٹارٹ ہے، بہت زیادہ لوگ یہاں پر، بہت زیادہ ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ 2-3 یوٹیوبر ہے جس کے اوپر ہم کا بھی شک ہے، لیکن ہم اگر نام بتائے اور اس کے پیچھے پڑ جائے تو کہہ دیں گے کہ بھائی صاحب آپ ایک چھوٹا سا یوٹیوبر 30,000 کے سبسکرائبر لے کر ہزار کی ویو لیتے ہو، اور یہاں پر بیٹھ کر آپ ہمارے بارے میں بات کرتے ہو۔ وقت آئے گا، ہر ایک بندے کو پکڑ لے گا بھارت کی سرکار، اور ایسی سزا دینی ہوگی کہ زندگی میں نہ پھر آگے سے نہ کوئی نہ کانٹیکٹ کرے پاکستان کی ایمبیسی کو، اور نہ ہی کوئی نہ اس طرح ٹریول وتھ جو والا بندہ بن جائے دیاہی، کوئی اسمگلر جو آئی ایس آئی کے لیے کام کرے۔ آنا جانا ہو پاکستان، کیوں پاکستان اتنے ایزیلی پرووائڈ کر رہا ہے ویزا، اور شہزاد کو جو ویزے فراہم ہو رہے تھے پاکستان کی طرف سے، وہ ڈائریکٹلی ان میں کنیکشن تھا آئی ایس آئی کا، آئی ایس آئی کی طرف سے اس بندے کو ویزے مل رہے تھے، اور یہ بندہ چرچا کر رہا تھا، اپنی دیش کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، بہت بڑا ترم خان نکلا یہ بندہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اس سے پہلے کہ آپ دشمن کو مارو، اپنے گھر میں اپنے جاسوس کو مارو پہلے۔ اب کتنی سزا ہوگی اس دونوں کو، لیکن جتنی بھی ہوگی اچھی طرح ان لوگوں کا نیٹ ورک کو بہت زیادہ ڈیپلی جانا ہے، ان لوگوں کی نیٹ ورک میں بہت زیادہ ڈیپلی۔ شہزاد نے اگر کسی سے ہائے ہیلو بھی کیا ہے، اس کو پکڑ لے اور اس کو چن کر اس کی تحقیقات ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کر رہا ہے، کون کتنا غدار ہے، جاسوسی کتنے لیول پر ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور اسی طرح جیوتی ملہوترا جس کا کانٹیکٹ بہت زیادہ یوٹیوبروں کے ساتھ ہے اور بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی، یہ سسٹم کو دیکھو نا، پہلگام چائنا پاکستان، پہلگام پاکستان چائنا، یہ جگہوں پر جا رہی ہے جہاں سے یہی بو آ رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یا دال ہی پوری کالی ہے، دال پوری کالی ہے۔ ان کی باپ کا انٹرویو ہم نے دیکھا، وہ باپ کہہ رہا ہے کہ کبھی زندگی میں ہم نے موٹے پیسے کبھی دیکھ ہی نہیں ہے، لیکن میڈم صاحبہ کر رہی ہے ٹریول فرسٹ کلاس میں، میڈم صاحبہ کے ساتھ برانڈڈ کپڑے، میڈم صاحبہ ویکیشن جا رہی ہے تو بھائی صاحب فرسٹ کلاس کی فلائٹ میں، اور ہائی لگژری لائف گزار رہی تھی، اور پاکستان جب جا رہی تھی تو 5 اسٹار ہوٹل ہے، ہائی پروفائل پارٹیز، یہ لڑکی ہر ایک جگہ جہاں پر ہائی پروفائل پارٹیز تھی، یہ لڑکی وہاں پر، اور ملاقات جیسے ہم نے کہہ دیا مریم نواز کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو لیول پر ہو رہا ہے، یہ جس طرح ہو رہا ہے ایزیلی پاکستان کی آئی ایس آئی کو تو اس طرح لوگ چاہیے جو کہتے پیار محبت امن چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں لاہور میں کھڑے ہیں، دیکھو ایک ہریانوی پنجابی ساڑی میں پاکستان میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے ہو نا، آپ کا یوز ہو رہا ہے پیچھے سے، آپ کا یوز اتنا ہوا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اب میں لاہور میں ہوں، اب میں یہ کراچی میں ہوں، اب یہ ٹرین سٹیشن میں میٹرو میں گھومنے جائیں گے۔ وہاں پر ایک کلپ میں نے دیکھی جس میں جیوتی ملہوترا کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ کوئی تھوڑا سا دقت ہوئی ہے، لیکن اس بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے تو آپ کے لیے بہت زیادہ 5 اسٹار جگہ چن لی ہے، آپ کے لیے تو بہت زیادہ ہم نے سب انتظامات کی ہے، آپ کے لیے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سوچو نا کہ پاکستان میں ایک بندہ، اور وہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹ تھا اس بندے دانش کے ساتھ، اور وہ بھی کام کر رہا تھا پاکستان کے آئی ایس آئی کے لیے۔
یہ ISI کا کنیکشن جو شہزاد اور جیوتی ملہوترا کے ساتھ ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ تو ابھی نئے ہے، یہ پکڑ گئے ہیں. شاید ہمارے بیچ میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے کہ سالوں سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن کسی کا نہ وہاں پر تھنکنگ ہی نہیں گیا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں ہو کہ یہ ہے. اپنے گلی محلے میں جتنا ہریانہ میں یہ جگہ جس کو میں نے دیکھی وہاں جہاں پر جیوتی ملہوترا رہتی ہے، وہاں کے لوگ کتنے معصوم، ان کا باپ کتنا معصوم، لیکن لڑکی کتنا چالو نکلی. اپنے دیش کے لیے غداری، اپنے لوگوں کے خون کے ساتھ کھیلنا، اپنے لوگوں کا خون چوسنا، اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سیم جاتا ہے شہزاد شہزاد صاحب کو. شہزاد صاحب تو بزنس مین ہے، سمگلنگ کر رہا ہے، اور سمگلر کو اب ہم نیوز پیپر والے جو لکھتے ہیں اس کو لکھیں گے کہ یہ بندہ بزنس مین ہے. سمگلنگ بھی بزنس میں آتا ہے. ہاں چل ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ آتا ہے. ہماری نظر میں سمگلنگ بہت بڑا جرم ہے، اور بزنس ایک بہت زیادہ پاک اور شفاف کام ہے. وہ بہت ایمانداری سے ہوتا ہے. بزنس ہوتا ہے وہ جو ایمانداری سے آپ کماتے ہو، اور سمگلنگ کوئی اور چیز ہوتی ہے. اور ان کے ساتھ سمگلنگ کرو، سمگلنگ کے ساتھ آپ جاسوسی بھی کرو، تو وہ تو 2 گنا 3 گنا ہو گیا وہ کام. یہ تھی ہماری ویڈیو. آپ بھی لکھ دو جیوتی ملہوترا اور شہزاد کے بارے میں. Till then have a good time. Bye bye.